امام رضا علیہ السلام کے القاب میں نے صرف کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ پیش کروں گا امام کے القاب. جب زیارت پڑھتے ہیں تو آپ نے لقب پڑھا ہوگا یا امام الرؤوف. امام کے القاب میں سے لقب ہے امام رؤوف. اب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رؤوف. اللہ کے 99 ناموں میں نام ہے رؤوف. رسول خدا کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے رؤوف. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. رؤوف رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قرآن میں آیا ہے، سورہ توبہ میں ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. اور مومنین کے لیے رسول خدا رؤوف الرحیم ہے. اللہ نے اپنے نام بتائے ہیں رسول خدا کے لیے کہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی. رحیم پہ فرق کیا ہے؟ رحیم یعنی جو رحم دل ہو، اور رؤوف یعنی جو رافت رکھتا ہو، رقیق القلب ہو، بہت نرم دل ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جو نرم دلوں سے کہا جاتا ہے رؤوف. اللہ جسم نہیں رکھتا. کہ تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اس نے کہا رافت سمجھتے ہو؟ کہ میں رؤوف ہوں، میرا محمد رؤوف ہے، اور اماموں میں امام رضا رؤوف ہے. رؤوف اسے کہا جاتا ہے جس سے کوئی بھی مانگنے آ جائے وہ خالی نہیں بھیجتا. کوئی بھی آ جائے وہ اسے خالی نہیں بھیجتے. اسے کہا جاتا ہے رؤوف، امام رؤوف. اب سمجھ میں آیا کہ امام ضامن کیوں ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں رب دینا چاہ رہا ہوں، القاب کا رب ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں اللہ جب اپنے قرآن میں بتاتا ہے نا تو اللہ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ یوں کر لو واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور و رحیم ہے. ایک لقب بھی بتا سکتا تھا، ایک نام بھی جب کہہ دیا واللہ تو اس کے بعد کچھ بھی نہ کہتا اللہ. اللہ کہتا نہیں، رؤوف رحیم غفار الرحیم. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دو نام بتاتا اللہ ساتھ ساتھ میں. اگر امام رؤوف سمجھ میں آ رہے ہوں تو ضامن بھی ہیں. بھئی آپ امام ضامن مانتے ہیں؟ ہمارے بہت سے شیعوں کو ابھی تک یہی نہیں پتا یہ امام ضامن کون سے امام کا ہے، یہ کس کے نام سے باندھا جاتا ہے. اور بہت سے سمجھ رہے ہوتے ہیں میں نے امام زمانہ کا امام ضامن باندھ لیا. ارے یہ زمانے سے نہیں ہے، زمانے سے نہیں ہے، ضمانت سے ہے. اور ضمانت میں جب کسی کو بھی دیا جاتا ہے، کسی کی بھی، تو کہتے ہیں ہمیشہ جاؤ امام ضامن کی ضامنی میں دیا. اور امام ضامن ہے 8ویں امام. اور امام کے جب حرم پہ جائیں گے تو سبز رنگ کی چادر ملے گی، ہرے رنگ کا امام ضامن باندھا جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور ہمارے یہاں نہیں، پوری دنیا میں، بھئی سوائے وہابیوں کے جو امام ضامن کو نہیں مانتے، باقی جو بھی چاہے سنی ہو، بریلوی ہو، کوئی صوفی ہو، جب بھی باندھیں گے تو ہرے رنگ کا. ان سے پوچھو کیوں؟ کہ صوفیاء نے بتایا، صوفیاء نے، اولیاء نے بتایا. انہیں بھی نہیں پتا کہ کیوں بھئی یہ امام ضامن باندھا جاتا ہے 8ویں امام کا. 8ویں امام کو ہرا رنگ پسند تھا. پوچھا مولا کیوں یہ امام ضامن؟ تو امام سے ایک آہو نے، ہرنی نے پناہ مانگی تھی. اب پوری دنیا میں کہا جاتا ہے ضامن آہو. آہو فارسی میں کہتے ہیں ہرن کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک شکاری گلے میں رسی باندھ کے ایک ہرنی کو لے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ ہرنی رکی اور اس نے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کو سلام. ایک مرتبہ شکاری رک گیا، اس نے پلٹ کے دیکھا کون ہے، وہ مسلمان نہیں تھا. کہا امام آگے بڑھے، ہرنی سے کلام کرنے لگے، باتیں سننے لگے. اس نے کچھ کہا، امام نے کہا دیکھ میں ضمانت دے رہا ہوں یہ ہرنی واپس آ جائے گی. وہ پریشان اور رونے لگا. کہ ایک تو تعجب یہ کہ جانور کو آپ کی وجہ سے زبان مل گئی، یہ عربی میں آپ کو سلام کہہ رہی، یہ جانور ہے. میں تو اسی پہ پریشان تھا کہ جانور سلام کیسے کر رہی ہے آپ کو. دوسرے پریشانی یہ کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں. جانور کی آپ ضمانت دے، یہ جنگلی جانور ہے. امام نے کہا میں ضمانت دے رہا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی. کہا آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا اس نے ابھی مجھ سے بتایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے اس کے 2 بچے ہیں جو بھوکے ہیں. کہہ رہی ہے مجھے اتنی مہلت دلا دے، اپنے بچوں کو آخری مرتبہ دودھ پلا دوں، میں واپس آ جاؤں گی. اس نے کہا اب مجھے پورا یقین ہے یہ واپس آئے گی کیونکہ آپ نے ضمانت دی ہے. لیکن کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا تو نہیں سمجھ سکتا، یہ جانتی ہے میں حجت خدا ہوں.
اس نے کہا میں بھی آپ پہ ایمان لایا. عزیزان گرامی, یہاں پہ امام کو کہا جاتا ہے امام ضامن آہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, اب بات پہنچ رہی ہے. پوری دنیا میں امام ضامن باندھا جاتا ہے 8ویں امام کا, اور اگر کوئی امام کو آج بھی ضامن نہ مانتا تو امام ضامن نہ باندھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں تو امام ضامن باندھتے ہیں کہ امام آج بھی ضامن ہیں, ضامن تھے نہیں ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. جو کہنا رسول خدا تھے, رسول خدا ہیں. اگر کوئی کہنا نہیں تھے تو کہو پھر کیوں کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں تو عزیزان گرامی زندہ ہیں تو ہیں, نہیں تو پھر اگر ہمت ہے تو نماز سے نکال دو. وہ جو کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا بدعت ہے, ہمارے شیعہ بھی فوراً شروع ہو جاتے ہیں بحث کرنا, نہیں بدعت نہیں ہے. ارے اسے فوراً روک کے تو اچھا یہ بتا یا محمد کہنا بدعت ہے یہ صحیح ہے؟ روک کے کہو اچھا یا علی ہم نام ابھی نہیں لیتے, یہ بتا یا محمد ادرک نہیں کہنا, یا محمد مدد کہنا بدعت ہے. جیسے وہ کہے کہ ہاں یہ بھی بدعت ہے تو کہا پھر نماز میں یا کیوں کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پہ سلام ہو. مردوں پہ سلام نہیں ہوتا, زندوں پہ. مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو امام کا لقب ہے ضامن, امام ضامن, امام رضا. میں نے القاب جو پیش کی جلدی لی آپ کی خدمت میں, عالم آل محمد. اور امام کے القاب بہت زیادہ ہیں, میں نے کہا تھا کہ چند القاب پیش کروں گا, اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں امام ضامن. آج بھی پوری دنیا کے اندر چند امام کے معجزات میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب تو وقت نہیں رہا. آپ کی طبیعت چلیں, انہوں نے 4 منٹ 5 منٹ بڑھا کے بتایا. چلیں انشاءاللہ تعالی. تو عزیزان گرامی امام رضا کے بہت سے القاب ہیں. امام رؤوف میں نے پیش کر دیا ہے, 4 القاب پیش کیے ہیں, پنجتنی بن جائے مجلس, ایک 5واں لقب. تو امام کا لقب ہے غریب الغرباء. تو اب غریب یہ عربی کا غریب, غریب الوطن یعنی جو وطن سے دور ہو, اور جو ہر وہ امام جو مدینے سے دور ہیں وہ غریب, اور ان میں غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ ہر امام کے پاس کوئی نہ کوئی ہے. جناب امیر کے پاس حضرت آدم و حضرت نوح, امام حسین کے پاس حضرت علی اکبر, حضرت بصارے شہداء کربلا. امام موسیٰ کاظم کے پاس امام احمد تقی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام کے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام. امام رضا کے پاس کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا اس لیے بھی میری زیارت کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ میں غریب الغرباء. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک امام کا لقب ہے, بس اس پہ تمام کر دوں گا, اس کے بعد پھر 2 معجزات. امام کا ایک لقب ہے سلطان العرب والعجم. السلام علیکہ ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء. السلام علیکہ غریب الغرباء. السلام علیکہ شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جہاں غریب الغرباء کا فوراً کا سلطان العرب والعجم, عرب و عجم کے سلطان, بادشاہ نہیں سلطان. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آیت نہیں آئی ذہنوں میں پیش کر دوں. تو اب یہاں پہ آپ نے کہا السلام علیکم, آپ نے امام کو کہا سلطان العرب والعجم, رب جعلنی. ہاں عزیزان گرامی, آپ نے رسول خدا کی اگر دعا کو سنا, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارہ جاؤں تو سلامتی سے, آؤں تو سلامتی سے, میرے لیے اپنے پاس سے ایک ایسا سلطان بھیج جو ہمیشہ مدد کرے. سلطان ناصرہ نہیں کہا, نصیر. بھائی ناصر اور نصیر دونوں مددگار, لیکن ناصر وہ مددگار جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے. نصیر وہ مددگار جو ہمیشہ مدد کرے. سلطان پروردگارہ میرے لیے سلطان نصیرہ بھیج دے. تو کس کو بھیجا؟ تو سب نے لکھا ہے سلطان نصیرہ ہیں علی.
اور آپ نے امام رضا کے لیے کہا السلام علیکم سلطان العرب والعجم. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو جناب امام رضا علیہ السلام سلطان ہیں جسے اللہ نے چنا ہے, عرب کے بھی عجم کے بھی, کیونکہ عجم میں دفنائے گئے اور خود عرب ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو عرب و عجم سب کے سلطان ہیں. میں دو معجزات یہاں پہ تو زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک یہ میں وہ صرف معجزات سناؤں گا کیونکہ دیکھیں امام کے اگر آپ مجھے کہیں گے نا تو شاید میں سینکڑوں معجزات سنا دوں, اور کتابوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بھی لکھے ہوئے امام رضا اللہ عنہ کے معجزات. میں وہ سنا رہا ہوں کہ جو میں نے خود دیکھے. مجھے وہی سناؤں. ابھی پریشان ہو گئے لوگ, سنیں گے نا. اچھا صحن امام رضا آپ نے دیکھا نا جو بہت بڑا, تو وہاں مریضوں کو باندھ دیتے ہیں لوگ لا کے. تو وہاں میں گیا, میں آپ کو پتا نا نوجوانوں کے اندر زیادہ جذبات ہوتے ہیں. میں جا کے تلاش کروں کون کون سے مریض کو شفا ملی. ہر شب جمعہ وہاں پہ اعلان ہوتا تھا جس کو شفا مل گیا, جس کی آنکھیں آگے. میں نے کہا خود جا کے آدمی ملے. جس کا اعلان ہو جاتا تھا اس کو لوگ قمیض وغیرہ پھاڑ لیا, کوئی ہاتھ ہی نہیں نہ مل سکتے ہیں نہ کچھ, اور رش ہو جاتا تھا. تو وہاں پہ کہا ہمارے میں عادت بھی نہیں دھکے دیتے ہوئے لوگ جا کے تلاش کرو کسی کو. تو میں نے کہا نہیں خود جا کے تلاش کروں. تو میں صحن میں گیا تو وہاں دیکھا اسٹریچر پہ ایک صاحب لیٹے ہوئے. میں مختلف لوگوں کو دیکھ رہا تھا, ایک صاحب ہے. میں نے کہا یہ اسٹریچر میں ان سے جا کے مل لیتے. ایرانی تھے, 96 کی بات ہے, 24 سال پہلے. تو میں گیا, میں نے جا کے دیکھا خاتون کھڑی بیچاری چادر لے رکھی ہے اور ایک مرد ان کے پاس کھڑے. میں نے کہا بھئی آپ کہنے لگے یہ, انہوں نے بھی اشارہ کیا, انہوں نے کہا یہ پوچھیں ان سے, یہ سید ہیں. ایران میں سادات کا بہت زیادہ, ہمارے جیسے پنجاب میں سندھ میں ہے سندھی اور پنجابی میں, ویسے ہی ایرانیوں کے اندر بہت زیادہ. تو کہنے لگے یہ سید ہیں. ہاں دعا کر دیں گے. میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے مجھے کینسر ہے, ڈاکٹر نے مجھے 4 مہینے یا 6, مجھے یاد نہیں ہے, 4 یا 6 مہینے کہے کہ ڈاکٹر نے مجھے دیے کہ بھئی یہ 4, 6 یا 6 مہینے میں انتقال کر جاؤ گے. میں نے کہا آپ کو یہاں حرم میں کتنا عرصہ ہو گیا صحن میں؟ کہنے لگے 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے. تو میں نے کہا پھر آپ ٹھیک ہو گئے, شفا یاب ہو گئے؟ کہنے لگے میری وائف ہے, میری زوجہ, یہ میرا زوجہ کا بھائی, یہ ہر روز دونوں آتے ہیں میرے لیے کھانا لے کے آتے ہیں, پھر کپڑے تبدیل کر, میں جا کے نیچے جو غسل خانہ ہے وہاں پہ نیچے جا کے نہا لیتا ہوں, تبدیل کر لیتا ہوں کپڑے, یہیں رہتا ہوں. میں نے کہا جب آپ کو 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے, 8.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں, تو اب آپ ٹھیک ہو گئے, گھر چلے جائیں. کہنے لگے اب مجھے حرم کی اتنی عادت ہو گئی ہے, جب بھی باہر نکلنے کچھ کرتا ہوں دل گھبرانے لگتا ہے. تو کہنے لگے کہ جب میں آیا تھا نا تو مجھے تکلیف بہت تھی, کینسر کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں آپ کو مورفین وغیرہ بہت اسٹرانگ, سب سے اسٹرانگسٹ ڈرگز دیتے تھے. تو کہنے لگے جب سے یہاں آیا ہوں میں نہ کوئی پین کلر لیتا ہوں اور اب تو مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا آپ شفا یاب ہو گئے؟ کہتے ہیں میرا بھی دل کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, لیکن اب حرم کی اتنی عادت ہو گئی گھر جانے کو جی نہیں کرتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, تو میں نے دیکھا, کہا بھئی کسی ڈاکٹر کو بلا لیا جائے. کہا ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں دیکھنے میں تو یہ آدمی بالکل صحت مند آدمی ہے, اب یہ جائے جا کے اس کے وہ جو باقی چیک اپ سینٹرز ہوں گے تو پتہ چلے گا. عزیزان گرامی, میں نے ایسے بہت سے دیکھے ہیں افراد کے جو امام رضا کے ہاں ہر جگہ سے نا امید ہو کے کیا بات ہے, حرم میں آئے, اس کے بعد پھر شفا لے کے گئے. ایک لندن کا بتا دوں آپ کو, ویسٹ لندن میں, اب تفصیل بتانا بہت زیادہ بات کا ہو جاتا ہے, کسی کا پرسنل کیس ہوتا ہے. تو بہرحال ایک اہل سنت تھے, ان کی شادی شیعہ لڑکی نے شادی کر لی ان سے, تو وہ شیعہ ہوئے, تو ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. بیٹا 2 آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سال کا بچہ ہوتا تو کھلانے پلانے لگتے ہیں. انہوں نے اس کو کہیں روٹی دی, وہ ریئیکٹ کر گیا, ایمبولینس بلائی, فوراً اسپتال لے گئے. انہوں نے کہا بھی اس کو ویٹ الرجی ہے, گلوٹن جو فری ڈائٹ اس کو دیں, آج کے بعد سے کوئی اس کو گندم کی چیز نہ, گلوٹن فری ڈائٹ. انہوں نے کہا یہ کب ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو لائف ٹائم کی ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہوتا. ماں باپ بیچارے پریشان ہو گئے. 2 سال کا بچہ ہو, کسی نے کہا آپ امام رضا کہاں لے جائے, وہاں شفا یاب ہو جائے گا. اچھا وہ بیچارے سنی سے شیخ ہوئے تھے, میرے پاس آ کہنے لگے, اچھا وہ اردو براہ نام ان کو آتی تھی, تو کہنے لگے کہ آغا پیپل آر ٹیلنگ اس ٹو گو ٹو مشہد, ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشہد چلے جائیں, تو ہم لوگ مشہد جانے والے ہیں. اور اس سے وہ میرا بچہ جو ہے بیمار ہے, وہ اس کو ویٹ الرجی ہے, اور وہ کھانا کھاتے ایک دم سے اس کو ریئیکشن ہو جاتا ہے, اور یہ تو ہم لوگ پریشان ہیں, 2 سال کا بچہ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کا دسترخوان ہوتا ہے, دسترخوان پہ روٹی کھلا دو. تو ہم لوگ مشہد جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے بچہ صحیح نہ ہو, یہ تو بیچارہ واپس پلٹ نہ جائے بیچارہ. میں نے کہا دیکھیں بھائی نام مناسب نہیں ہوتا. میں نے کہا بھی ایسے معجزات ہوتے ہیں, میں نے خود بہت دیکھے ہیں, لیکن لازمی نہیں ہو. کہنے کہ کیا مطلب, آپ رضوی کس بات کی, آپ سید ہیں, آپ امام رضا سنگ نسل سے آپ کہیں. میں نے کہا نہیں اللہ نہ کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا معجزہ نہیں ہوگا, معجزہ ہوگا, لیکن بعض کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا.
کہنے لگے نہیں معجزہ ہوگا. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ معجزہ ہوگا. میں بڑا پریشان, دعائیں مانگوں پروردگارا معجزہ ہو جائے گی. بیچارہ اتنا پریشانی کہ اس میں جا رہا ہے. اب وہ گئے, واپس آئے. وہ 2 ہفتے بعد ان کا جو ہے 2-3 ہفتے بعد فون آیا, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ, 2003 کی بات ہے. جب میں ادارہ جعفریہ میں تھا تو آئے ان کا فون, کہیں گے آغا آئی ایم بیک. ٹیلی فون انہوں نے مجھے فون کیا, میں بھی بڑا, میں نے کہا اور سب خیریت ہے؟ کہیں گے جی ہاں. میں کہا ایوری تھنگ اوکے؟ کہیں گے یس. کہیں گے مولانا آئی وانٹ ٹو کم اینڈ وزٹ یو. وہ آغا کہتا تھا, میرے پاس پڑھتا بھی تھا, تو کہیں گے آغا آئی وانٹ ٹو کم اینڈ وزٹ یو. میں نے کہا آ جائے. میں نے کہا سب خیریت ہے؟ کہیں گے ہاں سب خیریت ہے. تو میں نے کہا کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کہیں گے وہ میں آپ کے لیے تھوڑا سبحان اللہ سے تبرک لایا ہوں. تو میں نے کہا اور سب خیریت ہے؟ کہیں گے ہاں. کہیں گے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ کہیں گے ہاں. تو میں نے کہا پھر خود ہی کیوں بتاتے تھے؟ کہیں گے میرے بچوں کو شفا مل گئی. تو اب میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا کہ واقعاً اس کا عقیدہ اتنا پختہ تھا. میں نے کہا الحمدللہ. یہ وہ تو چند برس گزرے, پھر ان کہیں گے آغا میرے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, وہ سال کا ہوا, اس کو بھی وہی الرجی ہے, تو ہم لوگ مشہد جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے ایک دفعہ ہو جاتا ہے لازمی نہیں. کہنے لگے آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے, پریشانی والی بات نہیں ہے, انشاءاللہ معجزہ ہوتا ہے لیکن لازمی نہیں. کہنے لگے معجزہ ہوگا. وہ پھر دوبارہ گئے, واپس آئے, ان کا دوسرا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا. اب ان کو جی پی نے بلایا کہ بھئی آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ اس نے کہا میرا ڈاکٹر ایران میں ہے. کہا نام کیا ہے؟ کہا نام ہے امام رضا. کہا دوائی کیا دی تھی؟ کہا لکھو حرم کا بوسہ, زری کی روٹی, دسترخوان امام رضا کے ٹکڑوں پہ میرے بیٹے سے شفا یاب ہوگا. اور نے کہا میڈیکلی یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کہا لکھو یہی دلیل ہے. عزیزان گرامی یہ وہ معجزات ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں, کہ ایسے 2 بچے کہ جن کو برطانیہ کے سسٹم نے کہا کہ یہ شفا یاب نہیں ہو سکتے, پوری زندگی ایسے ہی رہیں گے. عزیزان گرامی ایسے بہت سے ہیں. امام رضا علیہ السلام امام رؤوف, جو بھی دسترخوان پہ جائے گا اسے شفا ہوتی ہے. آئیں ہاتھوں کو بلند کریں کہ بس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا, میرے میں یقین مانیے کہ گلے میں طاقت بھی نہیں تھی آج, یہ 1 گھنٹہ انہوں نے پڑھوا لیا زبردستی. آپ کی محبتوں میں سب کی محبتوں کے سے میں نے پڑھ دیا. یقین مانیے جس عقیدت سے آپ لوگ سن رہے تھے, میں نے چاہا کہ میں پیش کروں مطالب کو, اور بہت ذہن میں امام کے القاب سے میں پڑھنا چاہتا تھا, پھر انشاءاللہ زندگی کے کسی اور موقع پہ پیش کروں گا. پروردگارا تجھے تیرے امام رضا علیہ السلام کا واسطہ, پروردگارا تیرے ولی کا تجھے واسطہ, تیرے حجت کا واسطہ, سب کی دعائیں مستجاب فرما, ہر ایک کی پریشانی دور فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا بہت سی دعائیں دلوں میں ہوتی ہیں, پروردگار ہر دعا مستجاب فرما. اپنی برکت رحمت نعمت اس گھر میں نازل فرما, اس گھر سے پریشانی دور فرما. ہمارے ان تمام برادران اہتمام کے خصوصاً صاحب خانہ, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا یہ ایسا وقت ہے, مغرب کا وقت قریب آنے والا, ہر دعا مستجاب ہوتی ہے. پروردگارا اس وقت کا واسطہ, امام رضا کا واسطہ, میں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما, مومنین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما.